نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے زکوٰۃ کے فوائد اور اس کے برکات کا ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے جو زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی خوش و خرم فرماتا ہے اور اللہ قیامت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ آج ان مقدس آیتوں اور حدیثوں کا میں ذکر کروں گا کہ جس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں پر سخت وعید ہیں، سخت عذاب کی ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ان چیزوں کو خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، تو وہ گمان نہ کرے کہ یہ کنجوسی کرنا، یہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہ کرنا، یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب ان کے گلوں کے اندر توق ڈال دیا جائے گا اس چیز سے جس سے وہ بخل کر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں فرمایا کہ لوگ اللہ کے دیے سے بخل نہ کریں، بلکہ جو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے تو وقت ہونے پر اس کی پوری زکوٰۃ ادا کریں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یہ مال کو بچا کر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے یہ گمان نہ کریں کہ یہ بہتر ہے، بلکہ یہ تو شر ہے ان کے لیے، یہ فتنہ و فساد ہے ان کے لیے، یہ دنیا میں خسارہ ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے، اور ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کے اس مال کو توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایک سانپ کو بنائے گا اور اس کے 2 ڈنک ہوں گے اور یہ گنجا ہوگا، اور اس کے گلے میں توق بنا کر، ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ سانپ اس کو اپنے جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سخت سزا ہوگی اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کرتا تھا، کنجوسی کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتہ زمین پر نازل ہوتا ہے، زمین پر آسمان سے اترتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بہترین بدلہ عطا فرما جو تیری راہ میں مال کو خرچ کرنے والا ہے، اور اسے تباہ و برباد کر دے جو تیری راہ میں مال کو ادا نہیں کرنے والا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کو بچا کر، زکوٰۃ نہ دے کر ہم اپنے مال کو محفوظ کر لیں گے۔ نہیں حضرات، یقین مانیے حفاظت تو اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بڑے امیر ہوتے ہیں، اربوں اور کھربوں پتی ہوتے ہیں، لیکن ایسی بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں، ایسے معاملات ان کو ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، کہ ان کا پیسہ، ان کا مال و دولت ان کو ان بیماریوں سے بچا نہیں پاتا ہے۔ اور کتنا ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اور کتنا ایسے ہوتے ہیں جو خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جان کی حفاظت اور یہ مال کی حفاظت تو اللہ تبارک و تعالی کے کرم پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر تم اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی بشارتیں سننے کے باوجود بھی مسلمان زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما خالطت الزکاة مالا قط الا اہلکت، یعنی حضور اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مال بھی
زکوٰۃ سے ملے گا تو وہ زکوٰۃ اس مال کو ہلاک کر دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مال سے اگر زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، جو حصہ اللہ نے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے متعین فرمایا ہے، اس حصے کو اگر آپ اپنے مال سے نہیں نکالیں گے اور اس حصہ زکوٰۃ کو اپنے مال سے ملا کر رکھیں گے، تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مال زکوٰۃ جب دوسرے مال سے ملے گا تو اس دوسرے مال کو مال زکوٰۃ ہلاک کر دے گا۔ اللہ اکبر! ہم کس وہم و گمان میں ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ اللہ اکبر! ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا اتنا بینک بیلنس ہو گیا، ہمارے اتنے فنڈز ہو گئے ہیں، ہمارے اتنے اکاؤنٹس کھل گئے ہیں، لیکن یقین مانیے اگر ہم نے اس کی صحیح سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو یہ مال، یہ متاع، یہ بینک بیلنس، یہ پراپرٹیز جو ہم لیتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے قیامت کے دن عذاب فرمائے گا۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، وہ شخص جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے گا اور ان پتھروں کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر ان پتھروں سے اس کے کروٹ کو، اس کے چہرے کو اور اس کے جو ہے کروٹوں کو داغا جائے گا۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یعنی جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی آپ ان کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس دن ان کو داغا جائے گا، ان کے چہروں کو، ان کی کروٹوں کو، ان کے پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر! کتنا سخت عذاب ہے، اللہ اکبر! نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے لیے پتھر بنائے جائیں گے اس مال سے، اور پھر اسے جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا، ان کے چہروں کو داغا جائے گا، یعنی سامنے کے حصے کو داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر! آپ غور تو کریں، ایمان رکھنے والے اللہ اور رسول پر کس قدر بے خبر ہیں جو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ اس دن ہیں کہ جو دن 50,000 سال کا ہوگا، یعنی قیامت کے دن یہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ تمام لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ پتھر ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر گرم کیا جائے گا، پھر ان کو داغا جائے گا، ان کے جسموں پر اس کو لگایا جائے گا۔ اللہ ہوگا، اسی طریقے سے چلتا رہے گا حتیٰ کہ 50,000 سال ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اور لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ پھر اپنا ٹھکانہ جنت میں یا جہنم میں دیکھے گا۔ اسی طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو قیامت کے دن، جو کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن اونٹ اسے اپنے پیروں کے تلے روندتے ہوں گے اور اسے کاٹتے ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، 50,000 سال ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اور یہ اپنا ٹھکانہ جنت میں یا جہنم میں دیکھے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو بکریوں کی اور بھیڑوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو یہ بکریاں اور بھیڑیں ان سے اپنے سینگوں سے زخمی کرتے ہوں گے، اسے روندتے ہوں گے، اور یہ اس دن ہوگا جو کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر یہ
اپنا ٹھکانہ جنت میں یا جہنم میں دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات غور تو کرے کہ ہمیں تو چند ساعت پریشانی آ جائے، چند ساعت کے لیے 1-1.5 گھنٹے کے لیے ہم دھوپ میں نکل جائیں، اللہ اکبر، مئی اور جون کی گرمیوں میں، تو ہم پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن قیامت کا دن جب کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ ایسے وقت میں جب مال کو دہکا کر جو ہے منہوں پر، پیٹھوں پر اور کروٹوں پر لگایا جائے گا، اس سے داغا جائے گا، اللہ اکبر، وہ مال جس کی ہم نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو۔ کیونکہ حضرات گرامی، پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس جو دور تھا، اس کے اندر مال یا تو سونا چاندی کے ہوا کرتے تھے یا جانور ہوا کرتے تھے۔ اونٹوں اور بکریوں جس کے پاس جتنی زیادہ ہوتی تھی اسی قدر وہ زیادہ مالدار ہوا کرتا تھا۔ تو گویا کہ ہر وہ قسم جس کے ذریعے سے انسان مالدار ہوتا ہے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کھیتیاں ہوں، چاہے وہ سونا چاندی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کو عذاب دے گا۔ تو آج تو بکریوں اور اونٹوں کا عام طور سے چلن نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں ہمارے فنڈز کہاں کہاں پر ہیں، ہمارے جو ہے اکاؤنٹس کہاں کہاں پر ہیں۔ تو ہم سب کو کاؤنٹ کریں، سب کو دیکھیں، اور سب کو ٹوٹل کرنے کے بعد جو ہے جتنا ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، ہمارے پی ایف، ای پی ایف اور این پی ایس جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر کیا بیلنس ہے اسے ہم چیک کریں، اور زکوٰۃ صحیح وقت پر اور پوری ادا کریں۔ اسی طریقے سے ملٹیپل سیونگ جو ہمارے پاس ہے، یا یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹس جو ہمارے پاس ہیں، اس کے اندر ہمارا جو کتنا ڈیپوزٹ ہے، کتنی جمع راشی ہے، ہم اس کو دیکھیں، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جو آن لائن ٹریڈنگ ہم کرتے ہیں، یا یہ کہ جو انویسٹمنٹ ہمارا شیئرز کے اندر ہے یا پراپرٹیز کے اندر جو شیئر ہیں ہمارے، اللہ اکبر، ہمارا انویسٹمنٹ ہے، ان تمام کو ہم غور کریں اور ان کا صحیح حساب لگائیں، اور ان سے 2.5% سال میں 1 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دیں۔ تو جب ہمارا حساب صحیح ہوگا، ہماری زکوٰۃ صحیح ہوگی، یقین مانیے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی بے شمار عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی رب تبارک و تعالی اپنے انعام و اکرام سے نوازے گا، اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، آپ جو ہے کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جو حکم عطا فرماتا ہے، یہ زکوٰۃ کہاں جائے گی؟ آپ غور تو کریں، یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کو واپس کرنے والا ہے۔ ہم جو صدقہ کرتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، جو ہم جو ہے قربانیاں کرتے ہیں، رب تبارک و تعالی اس کا فائدہ ہمیں کو واپس فرما دیتا ہے۔ وہ تو صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو خون تم بہاتے ہو قربانیوں کا، تو اللہ تبارک و تعالی کو تو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تو اس کے ذریعے سے تمہارے تقوی کو، تمہارے ایمانوں کو آزماتا ہے، اللہ اکبر، کہ کون ہے جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، رسول اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن عظیم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کے باوجود وہ اللہ کے احکام پر عمل نہ کرے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، تمام خزانے اس کے پاس ہے، اور جب سے اس نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے وہ اپنے خزانوں کو لٹا رہا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، ہمارا رب جس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ اکبر، وہ تو بے نیاز ہے ہمارے مالوں سے، وہ بے نیاز ہے ہماری جانوں سے، بے نیاز ہے ہماری قربانیوں سے، بس وہ اللہ تبارک و تعالی
آپ کے دل کے تقوی کو آزماتا ہے، آپ کے ایمان کی حرارتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی قربانیوں سے، آپ کی نیتوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو حضرات اکرامی، بوڑھوں کا، جو غریب ہیں، کمزوروں کا، ناتوانوں کا، بیماروں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا جو غریب و نادار ہے اور آپ کے مال کے مستحق ہیں، برائے کرم آپ انہیں یاد کریں۔ کتنے لوگ آپ کے مال سے تقویت پا سکتے ہیں، کتنے بھکاری، کتنے یتیم، کتنے مجبور، کتنے پریشان حال لوگ اللہ اکبر آپ کے مال کے ذریعے سے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اور اگر آپ یوں ہی مال کو جمع کرتے رہیں گے تو یقین مانیے یہ دل کی کثافت ہے، دل کے اندر سختی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اور جو ہے یہ مال ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے اور بعد میں یہ ہوگا کہ اس مال کو یا تو ہمارے بچے تباہ و برباد کر دیں گے، یا یہ کہ وہ مال کیا ہوگا اللہ بہتر جانے۔ تو یہ جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے مال کا مالک بنایا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کی دینی تربیت فرمائیں۔ اللہ اکبر، یقین مانیے جب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا کرم و رحمت آپ کے اوپر ہوگا۔ حضرات گرامی، جہاں تک آپ دوسروں کو مال دیں، زکوٰۃ کا مال دیں، تو وہی ہمارے جو مدرسے چل رہے ہیں، برائے کرم آپ اس میں بھی اپنا کوئی حصہ دیں، کیونکہ حضرات گرامی اس وقت ہمیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ جامعہ سیدہ فاطمہ زہرا جو ہلدوانی نینی تال اتراکھنڈ میں یہ مدرسہ ہمارا چل رہا ہے، کرائے کی بلڈنگ میں ہے۔ ابھی اس بلڈنگ کا ہم نے سودا کر لیا ہے، 50 لاکھ کا یہ سودا ہوا ہے، جس میں سے 6 لاکھ روپے دے دیے ہیں، 44 لاکھ روپے ہمیں دینے ہیں۔ لیکن یقین مانیے اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں کو اس طرف چاہے تو متوجہ فرما دے، اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ برائے کرم ہمارے مدرسے میں ضرور جو ہے حصے دار بنیں، اور مدرسے کی خریداری میں انشاءاللہ اگر آپ مال کو لگاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جتنے بچے پڑھیں گے، جتنی بچیاں پڑھیں گی، اللہ اکبر، تو جب تک یہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔